حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کتب حدیث، اور ان میں سے چند حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی، اور حدیث کو امام ابو نعیم نے، حافظ ابو نعیم نے بیان کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد امتی حیاء عثمان بن عفان۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ حیادار جو شخصیت ہے وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اب شاید آپ کو معنی سمجھ نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی حیا انسان میں آتی جاتی ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اب اس حدیث سے ملا کے سمجھے۔ فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ شدت والا جو حیا جس کے اندر ہے وہ عثمان ابن عفان ہے۔ اور حیا ایمان سے ہے، مراد یہ ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ شدید ہے وہ عثمان ابن عفان ہے۔ سبحان۔ اب اسی طرح حضرت بدر بن خالد وہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا، کہتے ہیں جن دنوں حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ محاصرہ کر لیا گیا نا آپ کے گھر کا، اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے رہے وہ لوگ۔ کہتے واقف علینا زید بن ثابت، تو حضرت زید بن ثابت آئے ہمارے پاس، فقال الا تستحیون ممن تستحی منہ الملائکہ، انہوں نے کہا ظالموں تم نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ان کو نماز تک پڑھنے کے لیے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو تم اس ہستی سے حیا کیوں نہیں کرتے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ قلنا وما ذاک، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہستی کون سی ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے میں نے حضور کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنے، مر بی عثمان وعندی ملک من الملائکہ، حضور فرماتے عثمان میرے پاس سے گزرا تو میرے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ موجود تھا، فقال شہید یقتلہ قومہ، اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ یہ عثمان شہید ہیں اور انہیں ان کی قوم ہی شہید کرے گی، قتل کرے گی، انا لنستحی منہ، اور یہ ایسی باعظمت، باوقار اور باہیبت شخصیت ہیں کہ ہم فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، ہم فرشتے بھی ان سے۔ یہ بات کون بتا رہا ہے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں کہ فرشتے نے کہا کہ ہم فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرشتے بھی بولیے حیا کرتے ہیں۔ اب فرشتے حیا کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو ایک حدیث سے سمجھے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، اور ظاہری سی بات خلفائے راشدین امت کے علماء کے سید و سردار ہیں۔ اب اس کو سمجھیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا یہ جملہ بہت برا لگا، ان کا یہ جملہ، یہ رسول اللہ سنا رہے ہیں بات، صحیح بخاری میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں غصے میں آ کر تھپڑ مارا اسرائیل کو اور آنکھ نکال دی۔ انسانی شکل میں آئے تھے نا، بشری شکل میں، تو اگر نور بھی بشری شکل میں آئے تو اس پر بشری احوال وارد ہوتے ہیں، اس پر بشری کیفیات وارد ہوتی ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو بشری شکل میں تھے نا، انسانی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی۔
تو انہوں نے اپنا ڈیلا پکڑا, اپنی آنکھ پکڑی اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے. کہا یا اللہ تو نے مجھے ایسے شخص کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا, وہ تو ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے. یہ تھپڑ مارا اور میری آنکھ نکال دی. تو اللہ پاک نے فرمایا عزرائیل آنکھ میں جوڑ دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, تمہیں چاہیے تھا کہ اس سے حیا کے ساتھ گفتگو کرتے, یہ نہ کہتے کہ میں آپ کو مارنے آیا ہوں, میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں, میں آپ کو موت دینے آیا ہوں. سلام کرتے اور پھر اللہ کی طرف لوٹنے کی ترغیب اور شوق دلاتے. یہ پیغمبر کی بارگاہ کا ادب ہے, یہ پیغمبر کی ذات کا حیا ہے. کہ آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور جا کے کہنا کہ جو آپ کے پاس یہ مینڈا کھڑا ہے نا, جانور, اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے آپ اتنے سال زندہ رہیں گے, باقی آپ کی مرضی. گئے یہی کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جی اس کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا. تو کہا جب اللہ کی طرف لوٹنا ہی ہے تو پھر ابھی لوٹ جاتے ہیں. یہ حیا ہے, حیا. فرشتے جس سے حیا کریں مراد یہ ہے کہ اس کو تو موت بھی فرشتے کی مرضی سے نہیں آتی, اس کی اپنی مرضی سے آتی ہے. تو یہ جو آقا نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, سے مراد کیا ہے کہ عثمان کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ فرشتے لے کے نہیں اترتے, ایسی ہستیاں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. اللہ کے جو مقرب بندے ہیں, اللہ کے, وہ اپنی زندگی اور موت تک کے فیصلے خود کرتے ہیں. میں نے تو دلیل حدیث سے دے دی ہے. اب آپ نے کسی خشک مولوی سے دین سیکھا ہوا ہے تو میرا قصور نہیں ہے بھائی, میرا قصور نہیں, میں تو حدیث سے استدلال پیش کر رہا ہوں آپ کو. آپ نے جس مزاج کے مولوی سے دین سیکھا ہوتا ہے آپ کا اپنا مزاج بھی, آپ کے دین کا مزاج بھی ویسے ہی بن جاتا ہے. یا آپ خشک ہو جاتے ہیں, یا آپ نرم ہو جاتے ہیں, یا آپ سخت ہو جاتے ہیں, یا آپ رحم دل ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھے نا. معاشرے میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا, کوئی ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں, کوئی ممبر پر بیٹھ کر اخلاق کی بات کرتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. تو زید بن ثابت نے کہا تم اس ہستی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہو. جب انہوں نے سنا فانصرفنا عنہ وصابۃ من الناس, تو کچھ لوگ حضرت عثمان کے گھر سے دور ہو گئے, انہوں نے محاصرہ چھوڑ دیا یہ بات سن کے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ اس کو کہہ دیتے ہیں اجتہادی خطا, کہ اگر انسان پر حق واضح ہو جائے تو انسان پیچھے ہٹ جائے, انسان بولیے توبہ کر لے. یہ ہے اصل میں اجتہادی خطا.